لگتا ہے۔ دو بڑے صدمے میرے آقا کو نبوت کے 10ویں سال میں پہنچے۔ پہلا صدمہ کچھ دن بیمار رہنے کے بعد ابو طالب دنیا سے رخصت ہو گئے، اور کچھ دن بیمار رہنے کے بعد رسول اللہ کی غمخوار اماں خدیجہ دنیا سے رخصت ہو گئی۔ اماں خدیجہ بھی فوت، حضرت ابو طالب بھی فوت۔ نبوت کے 10ویں سال کو میرے آقا نے عام الحزن قرار دیا کہ یہ غم والا سال ہے، لیکن ان دونوں غموں کے ساتھ بھاری غم یہ تھا کہ جس وقت ابو طالب کی روح نکلنے لگی تھی، حضرت علی نے حضور کو پکڑا، لے کر آگے، ادھر سے کافروں کا ابو جہل اور امیہ دونوں آگے، یہ دونوں بھی کھڑے ہیں، حضور اور حضرت علی بھی کھڑے ہیں، ایمان کے علم بردار دو کھڑے ہیں، کفر کے علم بردار دو کھڑے ہیں۔ وہ کفر پہ زور لگا رہا ہے، یہ ایمان پہ زور لگا رہے ہیں۔ میرا دین، میرا اسلام تو نرمی کی حد تک جاتا ہے، جس اسلام نے کہا تھا لا اکراہ فی الدین، میرے آقا آج نرمی کی انتہا تک کیے ہیں۔ میں کلمہ پڑھوں، میرے کانوں کا سننا ضروری ہے، میں کلمہ پڑھوں، میرے دل کی تصدیق ضروری ہے، میں کلمہ پڑھوں، ساتھ والوں کا سننا ضروری ہے۔ لیکن ابو طالب کے کلمہ پڑھنے کے لیے آقا نے اتنی نرمی کر دی، فرمایا کسی کو نہ سناؤ، میرے کان کو سنا دو، میرے کان میں کلمہ پڑھ لو، تاکہ کل اللہ کے دربار میں گواہی دوں گا اللہ کافر نہیں تھا، میں نے کلمہ اس کا سنا تھا، میں نے اس کا کلمہ سنا تھا۔ لیکن ابو طالب جس وقت کلمہ پڑھنا چاہتے شاید، لیکن ابو جہل نے کہا اے ابو طالب کیا تو عبد المطلب کا دین چھوڑ کے مرے گا؟ آخری جملہ ابو طالب کی زبان سے نکلا، کہنے لگا آنا علی ملت عبد المطلب، میں عبد المطلب کی ملت پہ جان دیتا ہوں۔ اور ایک جملہ کا اخترت النار علی الآر، میں یہ نہیں چاہتا کہ میرے پیچھے لوگ کہیں جہنم سے ڈر گیا، موت سے ڈر گیا، اس لیے میں دنیا کی آگ پر جہنم کی نار کو ترجیح دیتا ہوں، جہنم کی آگ کو ترجیح دیتا ہوں۔ میرے آقا غمزدہ روتے روتے آنکھوں سے آنسو گھر میں آ گئے، علی المرتضیٰ پیچھے پیچھے، فرمایا اللہ کے رسول بوڑھا چچا آپ کا فوت ہو گیا، فرمایا علی جا کے دفن کر رہا ہوں، یا رسول اللہ مشرک تھا، فرمایا دفن کر رہا ہوں، یا رسول اللہ مشرک مرے، یا دفن کر رہا ہوں، کپڑے میں لپیٹو، ایک تصل اور دفن کر رہا ہوں۔ یہاں پر ایک مسئلہ مستنبط ہے، یہاں پر ایک مسئلہ ہے، لوگ بے شمار فون کرتے ہیں، بے شمار مسئلہ پوچھتے ہیں، میت کو غسل دیں، غسل دینے کے بعد غسل کرنا ضروری ہے یا نہیں ہے؟ لوگوں نے جہلوں نے مشہور کر دیا جب بھی مسلمان میت کو غسل دو اس کے بعد غسل کرنا ضروری ہے۔ میں نے روایت پڑھی حضرت علی جب باپ کو دفن کر کے آگے غسل نہیں دیا، مومن نہیں تھا، باپ کو جس وقت بغیر جنازے کے قبر میں ڈال کے آگے، تو میرے آقا نے ایک جملہ فرمایا اغتسل علی، اب تم غسل کر لو، اب تم غسل کر لو۔ میرے آقا نے غسل کا حکم حضرت علی کو دیا۔ ابو طالب کو دفن کرنے کے بعد کیوں؟ حضرات نے سیرت کے شارحین نے، حدیث کے شارحین نے یہاں ایک جملہ لکھا، فرمایا کافر تھا، مشرک تھا، کافر اور مشرک کو دفن کرنا مسلمان کا حق ہے۔ جب کافر کا کوئی کافر ملت والا نہ ہو، اس کا رشتہ دار مسلمان ہو، تو مسلمان رشتہ دار کو دفن کرنا ضروری ہے۔ انسان کے جسم کا اکرام ہے چاہے کافر ہو، انسان کے جسم کی عزت ہے چاہے کافر ہو، اس عزت کو برقرار رکھتے ہوئے مسلمان اس کو دفن کرے گا۔ لیکن جب مسلمان کسی کافر کو دفن کرے تو پھر مسلمان کو غسل کرنا مستحب ہو جاتا ہے، مسلمان کو غسل کرنا مستحب ہوتا ہے۔ اب یہاں سے ہم نے مسئلہ لیا اور ہمارے جاہلوں نے مشہور کر دیا جب بھی کسی مسلمان کو غسل دو تو وہاں وضو کرنا ضروری ہے، کوئی کہتا ہے غسل کرنا ضروری ہے، نہ غسل کرنا ضروری ہے نہ وضو کرنا ضروری ہے۔ ہاں ایک بات کہتا ہوں، شریعت کے اندر وضو کی دو تعریفیں ہیں، ایک تعریف ہے جس کو کہتے ہیں وضو لغوی، دوسرے کو کہتے ہیں وضو اصطلاحی۔ وضو اصطلاحی وہ ہوتا ہے جن میں 4 اعضاء کو دھویا جاتا ہے اور پورا وضو نماز کے لیے کرتے ہیں، اور ایک ہوتا ہے وضو لغوی۔ وضو لغوی یہ ہوتا ہے میں نے کھانا کھایا، میں کلی کروں یہ بھی وضو ہے، میں ہاتھ کو دھوؤں یہ بھی وضو ہے، ہاتھ کو دھونا اس کو وضو لغوی کہتے ہیں، کلی کرنا اس کو وضو لغوی کہتے ہیں۔ سیرت کی کتابوں میں اس پر بھی وضو کا اطلاق کیا گیا ہے۔ ہاں آپ نے میت کو غسل دیا ہے، میت کا وضو کرایا ہے، ہو سکتا ہے میت کے ساتھ ناپاکی ہو، آپ اپنے پاؤں کو دھو لیں جہاں پانی لگا ہو، آپ اپنے ہاتھوں کو دھو لیں، لیکن پہلے سے غسل ہے، آپ کو غسل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر پہلے سے وضو ہے آپ کو نیا وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ البتہ کسی کافر کو اگر آپ نے دفن کیا ہے، کسی کافر کو آپ نے اگر اس کو لپیٹا ہے اور اٹھا کے گڑے میں ڈالا ہے، اب غسل کرنا واجب نہیں ہے، غسل کرنا فرض نہیں ہے، لیکن غسل کرنا مستحب ہوگا۔ اگر مستحب پہ عمل کریں گے ثواب ہوگا، نہیں کریں گے ضروری نہیں ہوگا۔
وقت یہ دو غم میرے آقا کو پیش آئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب نبوت کا 10واں سال ہے. اس 10ویں سال میں یہ دو غموں کے بعد میرے آقا نے دیکھا اب چونکہ بیوی چلی گئی مال لگانے والی, چچا چلا گیا سپورٹ کرنے والا, ہر مجلس میں ہر جگہ پہ میرا تعاون کرنے والا چچا چلا گیا. حضور بڑے نفاذ تھے, حضور بڑے معاملات کو سمجھنے والے تھے. حضور سمجھے اب مکے میں میری گنجائش نہیں ہوگی, اب مکے والے مجھے نکالیں گے. میرے آقا نے اپنے غلام حضرت زید بن حارثہ کو لیا اور لے کر حضور نے طائف کا سفر اختیار کیا. نبوت کا 10واں سال ہے, یہ 11واں سال شروع ہونے لگا ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کا سفر اختیار کیا. کہا اگر مکے والے نکالیں تو ہو سکتا ہے طائف والے قبول کر لیں. میں طائف والوں کو اپنی دعوت دیتا ہوں. طائف میں پہنچے, 3 بھائی ہیں, عبد یالیل, مسعود, حبیب, یہ 3 بھائی ہیں. ان تینوں بھائیوں کے باغات ہیں اور طائف کے شہر کے اوپر ان کی سربراہی اور حکمرانی ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے جا کر ان کو دعوت دینا چاہی. میرے آقا نے 1 مہینے کا طائف کا سفر کیا. مہینے کے سفر میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت زید بن حارثہ ساتھ ہیں اور حضور علیہ السلام نے ان 3 بھائیوں کو دعوت دی. اور دعوت دیتے دیتے ان میں سے ایک نے کہا کہ میں تیرے ساتھ بات نہیں کرنا چاہتا. دوسرے نے کہا اللہ نے نبی بنانا تھا تجھے بنایا, جس کے پاس نہ سواری ہے نہ 2 وقت کا کھانا ہے, کسی ریش کو بناتا. لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. ان 2 شہروں میں سے مکہ اور طائف میں سے اللہ کو اور کوئی نہیں ملا تھا جس کو نبی بناتا. میرے آقا نے کہا چلو تم نہیں مانتے تو نہ مانو, اتنی درخواست کرتا ہوں کہ اپنا نہ ماننا لوگوں کو نہ بتانا تاکہ اور کوئی کلمہ پڑھتے تو پڑھ لے. ان ظالموں نے نہ صرف یہ کہ استہزاء کیا, نہ صرف یہ کہ انکار کیا, ان ظالموں نے شہر کے بچوں کو حضور کے پیچھے لگایا. ایک پتھر مارتا ہے, دوسرا گھسیٹتا ہے, تیسرا آوازیں کستا ہے, ایک نہتا ساتھی ساتھ ہے زید بن حارثہ. اگر وہ بھاگتا تو بھاگ سکتا تھا, اگر وہ چھوڑ کے چلا جاتا جا سکتا تھا, جس طرح شیر کہتے ہیں, جس طرح راسی کہتے ہیں. لیکن صحابی ہوتا ہے, غلام زیادہ ہونا تب بھی صحابی ہوتا ہے. آخری وقت میں نبی تک ساتھ لڑتا ہے. زید بن حارثہ ادھر سے پتھر آتا تو آگے ہو جاتا, ادھر سے پتھر آتا تو ادھر ہو جاتا, ادھر سے پتھر آتا تو ادھر ہو جاتا. آج تک آپ نے یہ تو سنا ہوگا کہ پتھر کھا کے حضور علیہ السلام کا جسم لہوحان تھا اور آپ کا خون نکلا تو جوتیاں آپ کے پاؤں کے ساتھ چپکنے لگی. یہ تو آپ نے سنا ہوگا. لیکن اگلی بات آپ نے نہیں سنی ہوگی کہ رسول اللہ کے پتھر کھا کے حضور علیہ السلام کو پتھروں سے بچا کے حضرت زید بن حارثہ کا سارا سر زخمی ہو گیا تھا, سارا سر زخمی ہو گیا تھا. پتھر سر پہ کھاتے رہے. پھر حضور کو ایک باغ میں بٹھایا. اس باغ کے مالک ہیں شیبہ بن ربیعہ, عتبہ بن ربیعہ, یہ 2 بڑے سردار ہیں. ان کا غلام عداس نام ہے. انہوں نے دیکھا یہ لہوحان 2 بندے ہمارے باغ میں آ گئے ہیں. انہوں نے اندر سے ایک تھال کے اندر, ایک پلیٹ کے اندر انگور ڈال کے اور کچھ کھجوریں ڈال کے عداس غلام کو دی اور غلام کو دے کر کہا جاؤ اس فقیر سے کہو ان میں سے تھوڑا سا ضرور چکھ لینا, تھوڑا سا ضرور کھا لینا. میرے آقا کے سامنے تھال لایا گیا. آج میں بھوک سے ہوتا ہوں, مجھے دعا بھول جاتی ہے بسم اللہ وعلا برکت اللہ. مجھے سخت پیاس لگی ہو, مجھے پینے کی سنتیں بھول جاتی ہیں, مجھے بسم اللہ بھول جاتی ہے. لیکن اس لہوحان حالت میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تھال انگوروں کا لایا گیا, کھجوروں کا لایا گیا. سیرت کی کتاب کہتی ہے میرے آقا نے پہلا انگور اٹھایا اور پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم. جس وقت سردار انکار کریں بسم اللہ کی وجہ سے اللہ ایک غلام کو اسلام دینے لگا ہے, حضور نے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس عداس غلام نے کہا آپ نے جو کلمے پڑھے ہیں اس شہر میں تو کوئی یہ پڑھنے والا نہیں ہے. حضور نے پوچھا تو کون سے شہر کا ہے؟ کہا میں نینوا کے شہر کا ہوں. حضور نے اگلا جملہ کہا نبی ہوتا ہے, حکیموں کا حکیم ہوتا ہے, سید الحکماء ہوتا ہے اور سید النوازین ہوتا ہے. حضور علیہ السلام نے اس غلام عداس سے کہا کہ تو نینوا کے اس شہر کا ہے جس شہر میں سیدنا یونس رہا کرتے تھے. اس غلام نے کہا آپ یونس کو کس طرح پہچانتے ہیں؟ فرمایا میں کیوں نہ پہچانوں, یونس میرا بھائی بھی ہے, اللہ کا نبی بھی ہے, تو شہر کا رہنے والا. اس عداس غلام نے آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا, اپنے مالکوں کا کوئی جو خیال نہ کیا, اٹھا اور میرے آقا کا پیشانی چوم کر, آپ کے جو ہاتھوں کو چوم کر کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انک رسول اللہ. میں گواہی دیتا ہوں اللہ ایک ہے اور آپ اللہ کے رسول ہیں. جب یہ چلا گیا عتبہ اور شیبہ بیٹھے ہوئے کہتے ہیں تو کیا کر رہا تھا؟ اس
اس کے ماتھے کو چوم رہا تھا، اس کی ہتھیلیوں کو چوم رہا تھا. اس نے کہا ظالموں باز آ جاؤ، یہ شخص تو پوری دنیا کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا ہے اور میں گواہی دیتا ہوں یہ اللہ کا رسول ہے. بدر کے مارکے میں عتبہ جا رہا ہے، شیبہ جا رہا ہے لڑنے کے لیے اور عباس غلام بیٹھا ہوا رو رہا ہے اور چیخیں مار رہا ہے، داڑھی مار رہا ہے. لوگوں نے کہا روتا کیوں ہے؟ کہا روتا اس لیے ہوں میرے یہ مالک ہے تو مالک ہے نا، مجھے سنبھالتی ہے، یہ مرنے کے لیے جا رہی ہے، نبی کے مقابلے کے لیے جا رہی ہے اور میں گواہی دیتا ہوں یہ اللہ کا سچا نبی ہے، یہ اللہ کا سچا نبی. حضور علیہ السلام کا 1 مہینے کے